فصل نمبر 30 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا میں معمولات اور اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران 6 مقامات پر دعا کے لیے ٹھہرے: کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، جمرہ اولا کے قریب اور جمرہ ثانیہ کے قریب۔ آپ نے مینا میں 2 خطبے دیے، ایک قربانی کے دن جس کا ذکر ہو چکا ہے، دوسرا ایام تشریق کے درمیانی دن میں۔ یہیں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حاجیوں کو پانی پلانے کی غرض سے مینا کے بجائے مکہ میں رات گزارنے کی اجازت چاہی تو مرحمت فرما دی۔ اس طرح اونٹوں کے چرواہوں نے مینا سے باہر اپنے اونٹوں کے پاس رات گزارنے کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی اور فرمایا کہ قربانی والے دن کنکری مار لے اور پھر بعد کے دنوں کی کنکری یا کسی ایک دن میں اکٹھی مار لے، اور یہ ان کے حق میں ایک رخصت تھی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں میں سے پہلے دن رمی کے لیے فرمایا، پھر وہ آخری دن رمی کرے۔ اس حدیث کے متعلق ابن عیینہ کا قول ہے کہ چرواہوں کو آپ نے رخصت دی ہے کہ ایک دن کنکری مارے اور ایک دن چھوڑ دے۔ ان مذکورہ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے حدیث سے مینا میں رات نہ گزارنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن کنکریاں مارنا نہ چھوڑے بلکہ تاخیر کر کے رات میں مارے یا دونوں کے بدلہ ایک ہی دن کنکری مار لے۔ اگر کسی کو اپنے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی مریض جو قافلے سے بچھڑ جانے کا خوف رکھتا ہو یا مینا میں رات گزارنے پر قادر نہ ہو، ایسے تمام لوگوں کے لیے رات گزارنی ضروری نہیں بلکہ ان سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن ہی میں کنکری مار کر جانے میں جلدی نہیں کی بلکہ تیسرے دن بھی رک کر پورے 3 دن کنکری ماری اور منگل کے دن ظہر کے بعد وادی محسب کی طرف روانہ ہوئے جو بلندی پر واقع ہے، اور جہاں بنی کنانہ کا خیمہ تھا وہاں حضرت ابو رافع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبہ بنا رکھا تھا اور انہوں نے یہ کام از خود محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے کا حکم نہ دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی اور سو گئے۔ پھر اٹھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور سحری کے وقت طواف وداع فرمایا۔ اس رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف عمرہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کر لینا ان کے حج و عمرہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن انہوں نے مستقل اور مکمل طور پر عمرہ کرانے پر اصرار کیا تو آپ نے ان کے بھائی کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لے، چنانچہ وہ بھی رات میں اس طرح سے عمرہ کر کے فارغ ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ وادی محسب پہنچ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگ عمرہ سے فارغ ہو گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم فرمایا اور لوگ روانہ ہو گئے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وادی محسب میں قیام سنت طیبہ ہے یا محض ایک اتفاقی قیام تھا۔ اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ فصل نمبر 31 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج سے واپسی کا طریقہ۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونا حج کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، لیکن احادیث کے مجموعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی حج یا عمرے کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت اس میں داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر فتح مکہ کے موقع پر دعائیں فرمائی تھی۔ رہی ابو داؤد کی روایت جس میں عمر بن شعیب
شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے کہ انہوں نے اپنا سینہ، چہرہ، بازو اور ہتھیلیاں ملتزم پر رکھ کر پھر پھیلا کر دعا مانگی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا تھا۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے طواف وداع کے موقع پر ایسا کیا ہو یا پھر طواف وداع کے علاوہ کیا ہو، لیکن مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ طواف وداع کے بعد ملتزم کے پاس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ملتزم کے درمیان کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، جو مریض تھی اور طواف نہیں کیا تھا، نکلنا چاہا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جب لوگ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو سوار ہو کر طواف کر لو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ وہ بھی چل پڑے۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ کام یوم النحر کو ہوا ہو، بلکہ یہ طواف وداع تھا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دن فجر کی نماز آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں ادا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو نماز میں سورہ طور پڑھتے سنا، پھر آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ مقامی روحہ پر پہنچے تو ایک سوار ملا، اس نے سلام کیا اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا مسلمان لوگ ہیں۔ پھر دریافت کیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ایک عورت نے ایک شیر خوار بچے کو رکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا ہاں اس کا بھی حج ہوگا اور تجھے ثواب ملے گا۔ واپسی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ میں رات گزاری۔ صبح جب مدینہ منورہ نظر آیا تو 3 بار تکبیر کہی اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اس کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس لوٹے توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندہ کی مدد کی اور جماعتوں کو تنہا شکست دی۔ پھر آپ دن کے وقت معرس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تھے تو شجرہ کے راستے سے گئے تھے۔ فصل نمبر 32، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی دینے اور عقیقہ کرنے کا طریقہ۔ قربانی کا عقیقہ صرف ان 8 قسم کے جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے جن کا ذکر سورہ انعام میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی ثابت نہیں۔ وہ 8 قسم قرآن کی ان 4 آیتوں میں مذکور ہے۔ پہلی آیت کریمہ، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1۔ دوسری آیت کریمہ، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائیوں پر اللہ کے نام ذکر کرے، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ تیسری آیت کریمہ، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور خدا نے چوپائیوں میں سے بعض بوجھدار اور بعض زمین سے لگے ہوئے پیدا کیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 142۔ چوتھی آیت کریمہ، ہدیم بالغ الکعبہ، کعبہ تک پہنچنے والی قربانی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 95۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کو پہنچنے والی ہدی انہیں 8 جوڑوں میں سے ہوگی۔ اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا استنباط ہے، وہ ذبیح ہے جن سے اللہ کا تقرب اور اس کی عبادت مقصود ہوتی ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ہدی، قربانی، عقیقہ۔ ہدی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری اور اونٹ دیے۔ ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح فرمائی۔ نیز آپ نے مقامی عمرہ حج میں ہدی پیش کی۔ بکری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی میں بیچتے تو قلادہ پہنا دیتے تھے اور نشانہ لگاتے تھے۔ جب آپ مقیم ہوتے اور ہدی بیچتے تو کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرتے تھے، اور جب اونٹ بطور ہدی کے لیے جاتے تو اسے قلادہ بھی ڈالتے اور نشان بھی لگاتے تھے۔ چنانچہ آپ اس کی کوہان کی دائیں جانب سے ذرا شق کر دیتے تاکہ خون نکل آئے۔ ہدی بیچتے ہوئے آپ قاصد کو یہ حکم دیتے تھے کہ اگر کوئی جانور مرنے لگے تو اسے ذبح کر دے اور جوتے کو اس کے خون سے رنگ کر اس کے پہلو میں رکھ دے۔ اس کا گوشت نہ خود کھائے نہ اپنے ساتھیوں کو کھلائے بلکہ دوسروں میں تقسیم کر دے۔ گوشت کے استعمال کرنے سے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ قاصد جانوروں کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اونٹ اور ایک گائے میں 7 آدمیوں کو شریک ہونے کی اجازت دی ہے، اور ہدی کے لیے جانے والے کو بھی اجازت دی ہے کہ اگر اور سواری میسر نہ ہو تو سہولت کے ساتھ اس پر سوار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اسے دوسری سواری مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اونٹنی کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے جب اس کے بچہ سے فاضل بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اونٹوں کے بائیں پاؤں کو باندھ کر 3 پاؤں پر کھڑا کر کے انہیں نہر کرتے اور نہر کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور آپ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ بسا اوقات یہ کام کسی دوسرے کے سپرد بھی کر دیتے، جیسا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 100 میں سے بقیہ اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو اپنا پیر اس کے چہرے پر رکھتے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدی اور قربانی کے گوشت میں سے کھانے کی اور بطور تحفہ و توشہ لے جانے کی بھی اجازت دی ہے، اور 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سال لوگوں کو تکلیف و مشقت تھی، چنانچہ آپ کا خیال تھا کہ انہیں وسعت حاصل ہو جائے۔ بسا اوقات آپ نے ہدی کا گوشت تقسیم فرمایا، اور بسا اوقات یوں بھی فرمایا جو چاہے ایسا کرے اور جو چاہے کاٹ کر لے جائے۔ اس اجازت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ شادی وغیرہ میں اگر کوئی چیز نچھاور کی جائے تو اسے لوٹنا جائز ہے۔ کچھ لوگوں نے دونوں میں فرق بتایا ہے جو کہ غیر واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ عمرہ کی ہدی کو مروہ کے پاس اور حج قران کی ہدی کو منی میں ذبح کرتے تھے، اور آپ نے حلال ہونے سے قبل کبھی ذبح نہیں کیا۔ نیز آپ ہمیشہ طلوع آفتاب اور رمی کے بعد ہی ذبح کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ یوم النحر 10ویں تاریخ کو آپ ترتیب کے ساتھ یہ 4 کام کرتے تھے: پہلے رمی، دوم قربانی، سوم بال مڑانا، چہارم طواف کرنا۔ سورج نکلنے سے قبل قربانی کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ فصل نمبر 33 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے جانور کے انتخاب میں اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرماتے تھے۔ آپ نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور فرماتے: جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ آپ کی سنت طیبہ کا یہی مطلب ہے، اور محض وقت نماز کا کچھ اعتبار نہیں۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ بھیڑ کا 1 سال کا بچہ ذبح کیا جائے اور دوسرے جانوروں سے جانور
دو دانت والا ہو چکا ہو۔ آپ سے مروی ہے کہ تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہے، لیکن یہ حدیث منقطع ہے۔ امام عطا، امام حسن بصری، امام شافعی کا یہی مذہب ہے اور ابن منذر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ قربانی کا جانور بہترین اور تمام عیوب سے پاک منتخب فرماتے تھے، اور آپ نے کان کٹے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ آنکھوں اور کانوں کو دیکھ لیا جائے، یعنی ان کے صحیح و سالم ہونے کا بخوبی جائزہ لے لیا جائے۔ لنگڑے جانور یا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو، یا جس کا کان پھٹا ہو، یا جس کے کان میں سوراخ ہو، کسی کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اسے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ عیدگاہ میں قربانی کرنے کی تھی۔ ابو داؤد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے قربانی کے دن 2 سینگوں والے خوبصورت 2 مینڈھے ذبح کیے۔ جب آپ نے انہیں لٹایا تو یہ دعا پڑھی: وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں یکسو ہو کر اپنا رخ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف کر دیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ اے اللہ، تیرے لیے اور تیری ہی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی جانب سے۔ پھر آپ نے ذبح کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جب ذبح کرے تو اچھی طرح ذبح کرے، اور جب قتل کرے تو اچھے انداز سے قتل کرے، اور مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بکری ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی جانب سے کافی ہے۔ فصل نمبر 34۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ سے متعلق اسوہ حسنہ۔ معطا میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں عقوق نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ گویا آپ نے عقوق کے لفظ کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ نیز آپ نے فرمایا: ہر بچہ کے ذمہ اس کے عقیقہ کی قربانی ہے، لہٰذا چاہیے کہ 7ویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ہر لڑکا عقیقہ کا مرہون ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ ہو اسے والدین کی شفاعت سے روک دیا جائے گا۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ بچہ اپنی ذات سے متعلق مرہون ہوگا اور ہر بلائی سے محروم ہوگا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت میں اسے سزا ملے گی۔ بعض مرتبہ لڑکا والدین کی کوتاہیوں کی وجہ سے بلائی سے روک دیا جاتا ہے، جیسے جمعہ کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ امام ابو داؤد نے مراسل میں حضرت جعفر سے روایت کی ہے۔ وہ محمد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے عقیقہ کے موقع پر فرمایا: دائی کے گھر میں 1 ٹانگ بھیج دو اور خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور کوئی ہڈی نہ توڑو۔ میمونی کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مباحثہ کیا کہ کتنے دن کے بعد بچہ کا نام رکھا جائے، تو اس پر ابو عبداللہ نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3رے دن نام رکھا جائے، لیکن